مجلس ویسے بھی شہید کی برسی ہی ہے، اور شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، اور زندہ کو یاد کر کے خوش ہونا چاہیے۔ زندہ کو یاد کر کے انسان پشیمان نہیں ہوتا۔ تو ہم ہو سکتا ہے شہید کو نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ اسی لیے بڑے بڑے علماء جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، جو آیت آپ نے پیچھے دیکھی ہے جو پینہ فلیکس پہ لگی ہوئی ہے، اور اس سے مشابہ اور آیات ہیں کہ جس میں خدا خود اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ عند ربہم یرزقون، اللہ کے نزدیک رزق پاتا ہے۔ خوب اس کا زندہ ہونا کیسا ہے، اس کا رزق پانا کیسا ہے، خوب یہ ماورائے طبیعت ہے، اسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ علماء کہتے ہیں، امام خمینی خود فرماتے ہیں کہ صرف یہی جملے شہید کے لیے کافی ہیں، اور جتنے بھی قلم مادی ہوں وہ ٹوٹ بھی جائیں تو بھی شہید کے درجے کو بیان نہیں کر سکتے۔ خدا جس کو کہہ رہا ہو کہ وہ اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے، وہ کیسا رزق ہے، کہاں سے پا رہا ہے، وہ ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ شہید قوم کی حیات ہوتا ہے۔ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام صلی امام فرماتے ہیں کہ ایک شہید 70 اپنے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ 70 لوگ، وہ آپ کے اپنے محلے کا شہید ہے، جس کے اچھے تعلقات اس سے ہوں گے، کم از کم وہ اس خوش فہمی میں رہ سکتے ہیں کہ ہماری تو وہ شفاعت کرے گا۔ اذان موت، خوب یہ مسکراتا چہرہ آج بھی اس کا آنکھوں کے سامنے ہے، جیسے گویا وہ ابھی بھی مسکرا رہا ہے، اور یقیناً مسکرا رہا ہے۔ وہ ظاہر ہے جس ایام میں اسے اللہ نے یہ شہادت دی، ماہ محرم کے ایام، اور اس ایام میں بھی خلق انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے، جان بچاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ یہ آسان نہیں ہے، وہ ہے کیونکہ شہید کی مجلس ہے۔ بہرحال میں بھی یہی چاہوں گا کہ میں شہید سے باہر نہ جاؤں، شہید پہ ہی رہوں، تاکہ خدا ہمیں بھی شہادت نصیب کرے۔ خوب یہ وہ درجہ ہے جسے اولیاء نے مانگا ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے شہادت شہود سے ہے، یعنی خوب شاہد یعنی گواہ۔ شاہد کے معنی کیا ہے؟ یعنی گواہ ہے، یعنی دیکھ رہا ہے۔ وہ شہادت بھی ایسا مقام ہے کہ جو بہت آسانی سے نہیں ملتا، اور شہید کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ چند قطروں میں سے جو خدا کو پسند ہے نا، خدا کو چند قطرے پسند ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو انسان غصے میں پی جاتا ہے، یہ جرعہ ہے نا، انسان کو بڑا غصہ آئے تو انسان پی جائے غصے کو، یہ خدا کو بڑا پسند ہے۔ ایک وہ جو رات کی تاریکی میں خوف خدا سے آنکھوں سے نکلے، یہ قطرہ خدا کو بڑا پسند ہے۔ اور ایک یہ خون کا قطرہ جو خدا کی راہ میں بدن سے ٹپکتا ہے۔ وزان محترم، بہرحال اس سے بہتر اور انسان کی زندگی میں آپشن نہیں ہو سکتا، لیکن شہید ایسے نہیں ملتا۔ شہادت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے، شہادت ملتی نہیں ہے
شہید شہادت تک جاتا ہے، اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ شہادت خود اس کے لیے تڑپتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک شہید، اس کا وصیت نامہ میرا بیٹا مجھے سنا رہا تھا۔ وہ شہید کا اچھا خاصا بڑا وصیت نامہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں جوان، اپنی جوانی میں سو رہا ہوتا تھا، جب سب ماشاءاللہ جوان ہیں، بزرگ بھی ہیں، بزرگ بھی بہرحال جوان ہی ہیں، کہ انسان سوتا ہے اور جوانی کی نیندیں بڑی بھاری نیندیں ہوتی ہیں، صبح اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی جو رات کو زیادہ دیر جاگے اس کے لیے تو ویسے بھی اٹھنا مشکل ہے، اور ویسے بھی جوانی میں اٹھنا بڑا مشکل ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار تو مجھے اٹھاتا تھا لیکن میں کروٹ بدل لیتا تھا، تو اس وقت مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی خدا کیوں اٹھا رہا ہے؟ خدا نماز تہجد کے لیے کیوں اٹھاتا ہے؟ سحر اس کو کیا چاہیے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے بات کروں، تنہائی میں، سرگوشی میں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو شہید کہتا ہے کہ پروردگار تو مجھے اٹھاتا تھا، تو چاہتا تھا مجھ سے بات کرے، لیکن میں نے ناز کیے، میں نہیں اٹھتا۔ جیسے بچہ ہے نا، بچے کو بیٹا کھا لو، تو میں نہیں کھاؤں گا، بیٹے بولے کر لو، میں نہیں کروں گا۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ ناز کرتا ہے، بچہ ہے نا۔ خوب انسان بھی اپنے خالق کی بارگاہ میں ناز کرتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، میں نہیں اٹھتا۔ وہ شہید جب یہ اپنا وصیت نامہ لکھ رہا تھا تو وہ خط مقدم پہ تھا، یعنی بالکل فرنٹ لائن پہ لڑ رہا تھا۔ اب وہ کہتا ہے پروردگار اس وقت میں ناز کر رہا تھا، اب میں تجھ سے شہادت مانگ رہا ہوں تو تو ناز کر رہا ہے، تو مجھے شہادت نہیں دے رہا، تو مجھے تڑپا رہا ہے، جبکہ میں جانا چاہتا ہوں، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، میں پرواز چاہتا ہوں۔ اور جانے محترم، خوب زندگی ایسی گزارنی پڑتی ہے۔ میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن کیونکہ بہرحال شہید جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی اولاد میں کیونکہ امام رضا کی اولاد میں سے ہے، رضوی سعادات ہے۔ ایک امام رضا کی حدیث میں آپ کی خدمت میں تقدیم کرنا چاہوں۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کی عقل سالم ہو اور عقل کمال پہ پہنچے، اس کے اندر چند کوالٹیز ہونی چاہیے۔ میں ساری نہیں، میں بس تھوڑی سی بیان کروں گا اور ہم اس کو اپنی زندگی سے میچ کریں تاکہ ہم بھی شہادت کی طرف بڑھیں۔ شہادت کے لیے زندگی ایسی گزارنی پڑتی ہے جیسے اس جوان نے گزاری۔ اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں گر جاؤں گا پانی میں سلپ ہو جاؤں گا، نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اس نے سامنے والے کو دیکھا۔ خوب یہ خوبی ہر کسی میں نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کو دیکھے، یعنی ایسے شخص کو جس کی عقل سالم ہوتی ہے، کوئی بھی اس کو دیکھے تو اس کو دیکھتے ہی اسے صرف خیر نظر آئے۔ یعنی جب بھی کوئی آپ کو دیکھے تو کیا بولے؟ اس سے اچھائی ملے گی، مجھے اس سے خیر ملے گی۔ ایسا نہ ہوگا کوئی آپ کو دیکھے کہ لو بھائی پھر مشکل آ گئی، پھر مصیبت نہیں۔ یعنی اس شخص کو اگر کوئی دیکھے تو اسے صرف یہ پتا ہو کہ اس سے مجھے فائدہ ہی ہوگا۔ فائدہ صرف مادی نہیں ہوتا، فائدہ معنوی بھی ہوتا ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے۔ خوب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہی انسان اپنی مشکلات کو بھول جاتا ہے۔ خوب یہ پہلی صفت ہے۔ کیا یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ کیا کوئی ہمیں دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا؟ ہمارے گھر والے ہمیں دیکھ کے فائدہ، ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہے؟ پہلے چیز تو وہی ہے۔ آپ باہر اپنے آپ کو بہت خوش رکھیں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں وہ کام کرتا ہوں، ماں باپ راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ماں باپ راضی نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان باہر لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، ماں باپ راضی نہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کو ہم اذیت کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ خوب یہ شخصیت بنانی پڑتی ہے۔
کہ جس سے آپ ہر دل عزیز ہو، پہلی صفت۔ دوسری صفت یہ ہے کہ کوئی جب اسے دیکھے تو اس کی برائیوں سے امان میں رہے۔ وہ برائی ہم سب، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو، میرے اندر برائی پائی جاتی ہے، میرے اندر غیبت ہوگی، خدا نہ خواستہ کہیں کوئی جھوٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، میرے اندر برائی ہے، لیکن میری برائی سے آپ امان میں رہیں، یعنی میری برائی آپ کو نقصان نہ دے۔ یہ دوسری صفت ہے اس شخص کے اندر۔ اور بہرحال صفتیں اور ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ یہ شخص شہرت کے لیے کام نہیں کرتا، یہ گمنامی کے لیے کام کرتا ہے، یعنی گمنام رہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کام کمیونٹی میں کرتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، سوسائٹی میں، محلے میں، آرگنائزیشن میں، تو یہ نہیں کہتا کہ میرا نام ہو، گمنام رہتا ہے، اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ وہ یہ بڑے بڑے، آپ کو پتا ہے، یہ گوہر، یہ جتنے بھی ہیرے، یہ ہیرا ہے، یہ ہیرے بعد میں نظر آتے ہیں، یہ پہلے نظر نہیں آتے انسان کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گمنامی میں زندگی گزارتے ہیں۔ خوب یہ شہید کی، جب میں، ان کے والد صاحب، جب میں پہلی دفعہ ان کی خدمت میں پہنچا، اس سال عشرہ بھی میں یہیں پڑھ رہا تھا جب یہ شہید ہوا۔ جب ان کے پہنچا تو ان کے والد نے بتایا کہ یہ اپنے آخری ایام میں اس نے اپنی چھوٹی سی ڈائری بنائی ہوئی تھی، اور اس ڈائری پر یہ اپنی پرانی نمازیں جو اس کی قضا تھی ان کو پورا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! ہم میں سے کتنوں کو فکر ہے کہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں؟ ہم میں سے کتنوں کو فکر ہے کہ ہم اپنے قضا روزے رکھ لیں؟ البتہ یاد بھی ہے کہ نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا ہم لوگوں کو، لیکن وہ اپنی اس جوانی میں اپنی نمازیں پوری کر رہا تھا۔ حسین